صحابہ کرام کا جو مزاج تھا جب وہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے تھے تو ان کا ایمان ہماری طرح صرف زبانی دعووں والا ایمان نہیں تھا، ان کا ایمان ہماری طرح سیف سائڈ رہنے والا ایمان نہیں تھا کہ بس ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا اور اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اپنا کما رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں، اور ساری زندگی کا مقصد بس اپنے لیے عیش و عشرت کے سامان جمع کرنا، اپنے لیے لذتیں اور راحتیں جمع کرنا، اپنی پراپرٹی بنانا، اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کر لینا۔ ان کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی پر نچھاور کر دیا، جو جس سے بن پڑا، جتنا جس سے بن پڑا اس نے اتنا دیا دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان قربانیوں کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر صحابہ کے اس جوش کی، اس جذبے کی اور اخلاص کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ ایمان والوں میں ایسے مرد لوگ ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو سچ کر دکھایا۔ انہوں نے عہد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ سے کیا گیا عہد ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ اللہ اس کے رسول سے عہد کر رہا ہوتا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کا ہے، میری جان، میرا مال، میری عزت، آبرو، خواہشات، وقت پڑے گا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے عہد کیا تو اس عہد کو نبھا کر کے دکھایا۔ ان کا اللہ اس کے رسول سے تعلق محض دعووں کا تعلق نہیں تھا، محض نعروں کا تعلق نہیں تھا، ان کا اللہ اس کے رسول سے تعلق عمل کا تعلق تھا۔ انہوں نے صرف زبان سے رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے کردار سے اس محبت کا ثبوت دیا۔ ان کی محبت ہماری طرح نہیں تھی کہ بس بورڈ اٹھا کر کے کھڑے ہیں آئی لو محمد۔ جو کردار سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو زبان سے دعویٰ نہیں کرنا پڑتا، جس کے کردار اور اعمال میں محبت ہوتی ہے اس کا کردار خود اس کی محبت کا گواہ ہوتا ہے، اس کو بار بار زبان سے دعویٰ کر کے یقین نہیں دلانا پڑتا آئی لو محمد، وہ اس کا عمل ہی اس کی محبت کی دلیل ہوتا ہے۔ اس کے اعمال اور اس کے کردار اور اس کی سیرت کو دیکھ کر کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کو نہیں نعرے لگانے پڑتے، اس کو نہیں دعوے کرنے پڑتے، اس کا تو کردار، اس کے کردار میں رسول اللہ کی محبت چمک رہی ہوتی ہے، اس کے عمل میں، اس کی سیرت میں، اس کی زندگی میں محبت رسول خون بن کر کے دوڑ رہی ہوتی ہے۔ ہم دعوے کرنے اور نعرے لگانے میں آگے، جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو ہم صفر ہو جاتے ہیں، صفر۔ آئی لو محمد، مجھے رسول اللہ سے بہت محبت ہے۔ جس کو رسول اللہ سے محبت ہوگی اس کو رسول اللہ کی سنتوں سے محبت ہوگی۔ داڑھی رکھنے میں جان جاتی ہے ہماری، کیونکہ ہم کو لگتا ہے داڑھی رکھ لیں گے تو ہماری حسن پر گہن لگ جائے گا، ہماری خوبصورتی ہم کو قربان کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ کے لیے اگر واقعتاً داڑھی سے خوبصورتی قربان بھی ہو جاتی ہے تو رسول اللہ کے لیے ایک ذرا سی خوبصورتی ہم قربان نہیں کر سکتے، اور اسٹیٹس پہ ڈی پی ضرور لگا دیں گے آئی لو محمد۔ یہ کون سی محمد؟ جو محبت ہوتی ہے وہ عمل پر ابھارتی ہے۔ اگر محبت سچی ہے تو وہ عمل میں، وہ کردار میں دکھنی چاہیے، جیسے صحابہ کے کردار میں دکھتی ہے محبت۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ پیرالل طریقے سے ہم صحابہ کی بھی سیرت پڑھتے ہیں، اور جب صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واقعتاً یہ اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے رسول اللہ کے نام پر۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ صحابہ دین کا بھی معیار ہیں، اور محبت رسول جو ایک دین کا حصہ ہے نا اس کے معیار بھی صحابہ ہیں۔ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، کیسی محبت کرنی ہے؟ جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کی، کہ ایک ایک انسان لگ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس کام کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جو مشن تھا، صحابہ کرام اس مشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون تھے۔ اللہ کے رسول لیڈر تھے، اس مشن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے، لیکن صحابہ کون تھے؟ جو اللہ کے نبی کے پیچھے چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے، صحابہ کرام اس مشن کو آگے بڑھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون تھے۔ ہر قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرنے والے، ایک ایک طبقہ صحابہ کا، ان کے بوڑھے، ان کے جوان، ان کے بچے،
ان کی عورتیں، ان کے مرد، ان کے کمزور، ان کے طاقتور، ان کے امیر، ان کے غریب، سب لگ گئے اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانے میں، جہاد کرنے میں۔ جس کو جو ہو پا رہا ہے اپنے بس میں، جس کے جتنا بس میں تھا، جتنا کر سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا۔ بچہ بچہ با مقصد زندگی گزارتا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد اپنا عیش و آرام نہیں تھا، اپنی زندگی اور اپنا کریئر بنانا نہیں تھا، انہوں نے اپنا مقصد رسول اللہ کے مقصد میں گم کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد رسول اللہ کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ جس مقصد کے لیے رسول اللہ آئے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس مقصد کے پیچھے لگا دیا۔